صلی علی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد کما تحب و ترضی لہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فیصل روحانی ٹی وی دیکھنے والے تمام سامعین کرام، امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں اس مبارک درود پاک کا پارٹ نمبر 11 لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ یہ درود پاک اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو 100% نفع دے تو یہ کام کر لیجئے گا۔ سنت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر محبت اور ادب سے عمل کریں۔ دنیا کے تمام فارمولے، تجربے اور قانون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمارے اوپر جو احسانات ہیں، ان احسانات کا احساس کرتے ہوئے، تصور کرتے ہوئے درود پاک کا ورد کیا کریں۔ تنہائیوں میں بیٹھ کر اس درود پاک کا ورد کریں۔ خوشبو کا بہت زیادہ اہتمام کریں۔ رات کو سوتے وقت استغفار کر کے سوئیں کہ عمل کے دوران جو کمی کوتاہی رہ گئی ہو اس کا کفارہ ادا ہو جائے۔ نمازوں کو وقت پر ادا کریں۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد پر خصوصی توجہ دیں۔ حرام مال سے بچیں۔ یہ سب کر لیں، انشاءاللہ تعالی عز و جل آپ کو درود شریف کی ظاہری اور باطنی تمام نعمتیں مل جائیں گی۔ اس مبارک درود پاک سے بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، جادو کا خاتمہ ہو جاتا ہے، بندہ ایمان کی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ بھائی بتاتے ہیں کہ یہ درود شریف الحمدللہ میرے مرشد نے مجھے تعلیم فرمایا اور اس کی اجازت عنایت فرمائی۔ 11 سال سے یہ درود پاک اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ میرے ورد میں ہے۔ اس درود شریف کی برکت سے بہت سے مشاہدات مجھ پر گزرے، میری ذات پر گزرے۔ جن حضرات کو یہ درود شریف بتایا ان پر راز آشکار ہوئے، دعائیں قبول ہونے لگی، عبادات کی طرف شوق اور ذوق پیدا ہوا، اللہ سے راز و نیاز کرنے کا مزاج بنا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں آگے بڑھتے چلے گئے۔ سامعین کرام، آپ کو بھی انتہائی مخلصانہ مشورہ ہے، اس درود پاک کو اپنے اذکار میں، وظائف میں ضرور شامل کریں۔ چاہے ایک تسبیح روزانہ پڑھیں اور پھر کمال دیکھیں اور عروج دیکھیں، زندگیوں کو بدلتا دیکھیں، روحانیت کو عروج چڑھتا دیکھیں، سچے خوابوں کا نظام دیکھیں، صالح ارواح اور نیک جنات سے رہنمائی کا مشاہدہ کریں اور زندگی میں آسانیاں دیکھیں۔ بھائی بتاتے ہیں کہ اندازاً آج سے 7 سال پہلے کا واقعہ ہے کہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ تھا۔ ہم لوگ مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد مسجد سے باہر نکلے۔ باہر بہت مصروف روڈ تھا۔ میرے دوست میرے ساتھ تھے۔ میرے معمولات میں ہے کہ صبح کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد تیسرا کلمہ درود شریف اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ کی ایک تسبیح اور استغفار کی ایک تسبیح پڑھتا ہوں۔ میں نے ان سے عرض کی کہ آپ لوگ گپ شپ کریں، میں آ رہا ہوں آپ کے پیچھے پیچھے۔ وہ 3 لوگ تھے، وہ گپ شپ کرتے میرے آگے آگے جا رہے تھے۔ میں ان کے پیچھے سکون سے چلتا رہا اور درود شریف پڑھتا رہا۔ اسی دوران ہمارے پیچھے سے ایک موٹر سائیکل جس کی لائٹ بند ہو گئی تھی اور ایکسیلیٹر کی کیبل پھنس گئی تھی، بہت سپیڈ سے ہماری طرف بڑھ رہی تھی۔ حالانکہ ہم نے سمجھا ہم لوگ اپنی سائڈ پر ٹھیک جا رہے ہیں، بائک بھی گزر جائے گی، لیکن اس جوان کو سمجھ نہ آئی اور بائک کا رخ ہماری طرف ہو گیا۔ جہاں سے ہم لوگ گزر رہے تھے وہاں پر مکانات بن رہے تھے، وہاں ریت اینٹوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ میرا پیچھے دھیان نہ جا سکا۔ اسی دوران بائک ریت کے ڈھیر پر چڑھا اور ہوا میں اڑتا ہوا میرے سر کے عین اوپر سے ایسے گزرا کہ اس بائک کا ٹائر میرے سر پر رگڑ کھاتا ہوا گزرا، اور پھر اس بائک کا اگلا ٹائر میرے جو دوست جا رہے تھے ان میں سے ایک کے کندھے پر لگا اور بائک سمیت کرش کے ڈھیر پر گر گیا۔ اللہ کی شان کہ کسی کو کوئی بھی حادثہ پیش نہ آیا، ہلکی پھلکی خراشیں آئیں اور اللہ کریم نے درود شریف کی برکت سے ہم سب کی حفاظت فرمائی۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ اس درود پاک کا عاشق وہ جوان جب بھی ملتا تھا درود شریف کے گروپ میں چلنے والے فضائل کمالات کو لے کر مجھ سے باتیں کرتا تھا اور درود شریف کا دیوانہ تھا۔ وہ روزانہ 1000 بار درود پاک گروپ میں بھیجا کرتا تھا۔ میں اس کو دیکھتا تو اکثر اس کے ہونٹ ذکر سے ہل رہے ہوتے تھے اور تسبیح اس کے ہاتھ میں ہوتی تھی۔ پھر وہ بیمار رہنے لگا، ابھی تو جوان تھا۔ رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیوں میں اللہ کریم نے اسے اپنے پاس بلا لیا۔ رمضان میں دنیا سے جو مسلمان جائے گا اس سے کوئی حساب کتاب نہ لیا جائے گا۔
میں نے اس درود شریف پڑھنے والوں کا خاتمہ ایمان پر دیکھا ہے، بابرکت گھڑیوں میں دیکھا ہے۔ درود شریف پڑھنے والا دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو کر رہتا ہے۔ میری اور آپ کی زندگی کی خبر نہیں، درود شریف اپنے اعمال نامہ میں جمع کرتے جائیں۔ یہ وہ کمائی ہے جس پر خوشی ہی خوشی، عزت ہی عزت اور دنیا اور آخرت کی خیریں موجود ہیں۔ درود شریف نے قبولیت کی راہیں دیکھی ہوئی ہیں۔ درود شریف الحمدللہ ہر پل قبول ہے، بس لگے رہیں، دنیا کی مصروفیات میں سے وقت نکالیں اور درود شریف کو وقت دیں، کبھی بھی سستی نہ کریں۔ بھائی بتاتے ہیں کہ ایک جوان تھا، اس کے اوپر سخت جادو تھا، بندشیں تھیں۔ میں نے اس کو یہ درود پاک ورد کرنے کو دیا۔ اس جوان نے پڑھنا شروع کر دیا۔ کچھ ماہ بعد اس کی تمام بندشیں ٹوٹ گئی، جاب بھی لگ گئی، روح کا خلا بھی پر ہو گیا، شادی بھی بہترین نیک خاتون سے ہو گئی، عزت ملی۔ اب لوگ اس کی قدر کرتے ہیں، اس کی زندگی کو دیکھ کر رشک کرتے ہیں۔ موسیقی اس سے چھوٹ گئی، فلمیں چھوٹ گئیں، گناہوں کی زندگی ختم، نیکی، تقوی، تسبیحات اس کی زندگی کا حصہ ہیں۔ خیر، ہر مسئلے کا حل یہ بہترین درود پاک ہے۔ اس درود پاک کو اپنے اعمال میں ضرور شامل کریں، اپنے وظائف ورد میں ضرور شامل کریں، پھر زندگی کی برکتیں، سکون، عزت اور روحانیت کا عروج دیکھیے۔ اس پر سالہ سال کا سخت جادو تھا، سونے میں بھی ہاتھ ڈالتا تھا تو مٹی ہو جاتا تھا۔ مرشد نے حکم فرمایا، یہ درود شریف پڑھتے رہو، دنیا اور آخرت کی تمام منزلیں پالو گے۔ پھر اس نے درود شریف کو بہت دیوانگی سے پڑھا، لیکن ادب کو ساتھ شامل رکھا۔ صبح ہوتی تھی، شام ہوتی تھی، اس کی زبان درود شریف کے ذکر سے تر رہتی تھی۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ یہ درود شریف اس کی روح کی پیاس کو بجھا رہا تھا، اس کی روح تازہ ہو رہی تھی۔ وہ خوش تھا کہ برسوں سے جو خلا میرے اندر موجود تھا وہ پر ہو رہا ہے۔ اسے سکون ملنے لگا، اس کی دعائیں قبول ہونا شروع ہو گئیں، عبادات میں اسے مزہ آنے لگا۔ اکثر اپنی خوش بختی پر خوشی سے وہ رونے لگتا۔ وہ دعا کیا کرتا تھا، یا اللہ مجھ سے انجانے میں کوئی بے ادبی نہ ہو جائے، یا اللہ مجھ سے انجانے میں کوئی غلطی ہو جائے تو مجھے اس درود شریف کی عظیم نعمت سے محروم نہ فرمانا، کرم فرمانا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر مرتے دم تک عطا کرنا۔ پھر وہ وقت آیا کہ اس کے جسم سے خوشبو آنے لگی۔ اس نے اللہ سے معافی مانگی کہ یا اللہ ڈرتا ہوں تکبر پیدا نہ ہو جائے، یا اللہ میرے وجود کی خوشبو کو روک دے، یا اللہ درود شریف کی خوشبو سے میرا دل معطر کر دے، میری قبر کو معطر کر دے۔ اس کی دعا قبول ہوئی اور اس کے وجود سے خوشبو آنا بند ہو گئی۔ جو اس کو ذلیل کرنا چاہتا ہے، سازشیں کرنا چاہتا ہے، وہ ان کے لیے اللہ سے عزتیں مانگتا ہے۔ جو اس کو نقصان پہنچاتا ہے، میں نے اس کی دعائیں سنی ہیں، وہ ان کے لیے اللہ سے دنیا اور آخرت کی خیریں مانگتا ہے۔ دنیا بھر میں 1.5 ارب سے زیادہ مسلمان ہیں۔ ہماری اس دنیا میں ہر پل ہر گھڑی درود شریف پڑھا جا رہا ہے۔ درود شریف کے لیے میں بھی آپ بھی وقت ضرور نکالیں، دنیا کے جمیلوں سے نکل کر درود شریف کا اہتمام کریں۔ خوش نصیب ہے وہ فرد جو ان خوش قسمت لوگوں میں شامل رہے جو محبت سے بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنا سلام بھجواتے رہتے ہیں، اپنی حاضری لگواتے رہتے ہیں، غیر حاضری سے بچتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو اور مجھے محبت سے اور پابندی سے درود پاک پڑھنے والا بنا دے۔ درود شریف پڑھتے رہیں، اس کی محبت میں ہر وقت ڈوبے رہیں۔ دنیا بھی جاندار ہوگی، آخرت بھی شاندار ہوگی انشاءاللہ۔ اگلی ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔ محمد صلی